يريد الله أن يسر العسر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب الأقدام ويضع به الآخرين وعلى صلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم بزرگان محترم سنیان کرام اللہ کی عزت کا احسان اور کرم ہے کہ ہم مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں اس کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خاص رکھی ہے اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی برکتوں کا حصہ حاصل کر سکیں رمضان مبارک میں جیسے پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ سب سے اہم عبادت رمضان مبارک کا روزہ ہے مہینے میں اللہ رب العزت نے روزہ اس مہینے میں کیوں رکھا اس میں کیا حکمت ہے اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی وجہ اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کی طرف سے چھپی ہوتی ہے اور اسی مہینے میں روزے کیوں رکھے گئے روزے اور مہینے میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ 11 مہینے تھے لیکن اللہ رب العزت نے اس میں رمضان کے مہینے میں ہی روزوں کو کیوں فرض کیا اس کی حکمت اللہ رب العزت نے قرآن میں خود بیان کی اور بہت سارے احکامات کی حکمتیں کچھ قرآن میں ہیں کچھ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہیں اور کچھ کی علماء نے بیان کی ہے جیسے مثال کے طور پر پاجامہ ہے انسان پاجامہ پہنے لنگی پہنے حدیث میں حکم ہے کہ اس کو ٹخنے سے اوپر رکھا جائے یہ حکم ہے اور میں ماسفر میں کعبی میں لسان فقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جلے گا ظاہر سی بات ہے جہنم میں جلنے کا مطلب صرف اتنا حصہ نہیں بلکہ پورا انسان جہنم میں جائے گا یہ نہیں کہ تھوڑا سا حصہ کاٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے باقی جسم کو جہنم میں ڈالا جائے یہ نہیں ہوگا اب اس میں کیا حکمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے دیہات کے رہنے والے ان کا نام اظہر تھا یہ ہم لوگ جو اظہر غور سے بولتے ہیں وہ نہیں ذات سے اظہر یہ صحابی دیہات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی جو چیزیں ہوتی ہیں سبزیاں وغیرہ ہدیہ لے کر آتے تھے ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا جیسے عام طور پر بازار میں کرتے ہیں لوگ پیچھے سے آ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ صحابی پریشان ہو گئے دیہات کے تھے کہنے لگے کون ہے مجھے چھوڑ دو تو بہت دیر تک نہیں چھوڑا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے انہوں نے اندازہ لگایا یا تو ہو سکتا ہے ہاتھ کی نرمی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ملائمت نرمی ہوگی اس سے یا پھر کہیں سے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کا کوئی حصہ نظر آیا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے جتنا چمکدار جسم
اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اتنا کسی کو نہیں دیا. تو خیر وہ سمجھ گئے کہ یہ حضور ہے، تو پھر انہوں نے چلانا بند کیا اور اپنی پیٹھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا دیا کہ اب تو یہ جتنی دیر لگے رہے زیادہ اچھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. خیر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو نصیحت کی. ان کا جو ازار تھا وہ ٹخنوں کے نیچے تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ارفع ازار، اپنے ازار کو اونچا کرو، اپنے ازار کو اونچا کرو. کیوں اونچا کرنا ہے؟ ازار یا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حکمت وجہ بیان کی. فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَرْقَى، اس لیے کہ ازار اونچا رکھو گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پاک صاف رہے گا. پہلا فائدہ یہ ہوگا، پہلی حکمت یہ ہے اس میں کہ یہ پاک صاف رہے گا. جن لوگوں کے ازار نیچے رہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے یا چپل سے نیچے، اب ظاہر سی بات ہے کہیں بھی انسان چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں جائے گا، مسلمانوں کو تو باقی کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن جو لوگ پاجامہ نیچے لٹکائے رکھتے ہیں اور ان کا پاجامہ جوتوں سے لگ رہا ہے یا جوتوں سے بھی نیچے جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے نیچے کا حصہ ناپاک ہو جائے گا، مٹی بھی لگے گی، گندا بھی ہو جائے گا اور ناپاک بھی ہو جائے گا. یہ گندگی اور ناپاکی سے بچانے کے لیے پہلا فائدہ اور پہلی حکمت بیان کی فَإِنَّهُ أَنْقَى، یہ تمہارے کپڑے کو صاف رکھے گا. پھر دوسری وجہ بیان کی وَأَرْقَى، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے تمہارے کپڑے زیادہ دن چلیں گے، کپڑا پھٹے گا نہیں. نیچے رہے گا تو کبھی جوتوں میں آئے گا یا نیچے مٹی میں لگنے کی وجہ سے وہ جلدی پوسیدہ ہو جائے گا، گل جائے گا، جلدی خراب ہو جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مصلحتیں بیان کی. وہ بیچارے دیہات کے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو سادہ سا کپڑا ہے، کوئی مہنگا کپڑا نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دن چلایا جائے. انہوں نے ایک اعتراض کر دیا، انہوں نے ایک اعتراض پیش کر دیا کہ یہ عام سا کپڑا ہے، 4 پیسوں میں آ جاتا ہے، اس کو کیا زیادہ دن چلانا ہے، یہ جلدی بھی پھٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا خریدا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا فائدہ حضور نے بیان کیا تھا، دوسری حکمت بیان کی تھی، اس پر انہوں نے سوال کھڑا کیا. حضور نے کہا کہ یہ زیادہ دن چلے گا، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ دن چلانے کی کیا ضرورت ہے. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کا رخ موڑ دیا. یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے، کسی سے بات کی جائے اور بات کرتے ہوئے وہ کوئی سوال کھڑا کر دے اور اس وقت اس کو سمجھانے کا موقع نہ ہو، اس کی بات کا جواب دینے کا موقع نہ ہو، تو پھر بات کا رخ موڑ دیا جاتا ہے، دوسری دلیل پیش کر دی جاتی ہے. تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہوں نے اعتراض کیا کہ زیادہ دن چلانے کی کیا ضرورت ہے، بہت سستا کپڑا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پھر الزامی جواب دیا اما لک فی اسوہ، کیا تیرے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے لیے کیا میں نمونہ نہیں میری زندگی. تو انہوں نے فوراً پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی طرف دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ازار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا. تو پھر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، فوراً اپنا پاجامہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کر دیا. خیر بات چل رہی ہے کہ ہر حکم میں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو بھی آیت پڑھی گئی دوسرے بارے کی اس میں ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان کے روزے کیوں رکھے گئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں روزے خاص دوسرے 11 مہینے کو چھوڑ کر صرف رمضان کے روزے اللہ نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ اس میں قرآن اترا ہے، اس میں قرآن اترا ہے. یہ اہم بات، اہم واقعہ پیش آیا ہے. جیسے دنیا میں کوئی اہم کسی تاریخ میں کسی دن میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ اس کو مناتے ہیں، اس میں جشن کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اب اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا، اللہ کی سب سے
جتنی کتابیں اتری ہیں ان میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ مفصل اور جامع کتاب جو اللہ کا کلام ہے، تو یہ اس مہینے میں اتارا گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے گویا جشن کے لیے، قرآن منانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں روزے رکھے۔ روزے رکھیں کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ قرآن میں طریقے بتائے گئے ہیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، کس طرح ہم آپ زندگی گزاریں گے تو جنت تک پہنچ سکیں گے، اللہ کی مرضیات کو حاصل کر سکیں گے، اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ یہ زندگی گزارنے کا دستور اور منشور ہے قرآن۔ قرآن زندگی گزارنے کا دستور، طریقہ پورا اس میں بتایا گیا ہے۔ اب اللہ کے دستور کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہے۔ اللہ کے دستور کے مطابق، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز ہے؟ نفس۔ تو اب نفس کو توڑنے کے لیے روزہ، نفس کو توڑنے کے لیے رمضان میں دن میں روزہ۔ اب یہ نفس ٹوٹے گا تو پھر رات میں تراویح میں قرآن، یا دن میں بھی قرآن کی تلاوت رکھی گئی ہے۔ تو رمضان کا خاص قرآن سے تعلق ہے، رمضان کا قرآن سے خاص تعلق اور بہت گہرا تعلق ہے کہ دن میں روزے تاکہ نفس ٹوٹے، اور پھر دن میں بھی قرآن کی تلاوت اور رات میں بھی قرآن کی تلاوت، تاکہ اللہ کے دستور کے مطابق، اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں دو قسم کی عبادتیں ہیں، ایک تو روزہ ہے اور ایک تراویح اور قرآن کا پڑھنا اور سننا ہے۔ یہ دو عبادتیں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر سال بھر میں جو بیماریاں پیدا ہوئی تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تخلیہ کرتے ہیں۔ تو کوئی پرانی چیز ہو نا، پرانی چیز کو پہلے زمانے میں جیسے پرانا برتن ہوتا، پرانے برتن کو نیا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جو گلیوں میں پھرتے رہتے تھے بہت سارے لوگ، وہ سائیکل ہوتی تھی ان کے پاس، اور اس کے ذریعے سے اب وہ پرانے برتن کو نیا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو گرم کر کے اس کا میل نکالتے تھے، گرم کر کے اس کا میل نکالتے، پھر جب وہ میل نکل گیا اب اس کے اوپر پلی کی جاتی ہے، وہ چمک وغیرہ لگائی جاتی ہے تاکہ برتن صاف اور نیا نظر آئے۔ تو ایسے ہی اب سال بھر میں پتہ نہیں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، ہمارے جسم سے کتنے گناہ ہوئے، تو اب گناہوں کی وجہ سے ہماری روح اور دل بہت زیادہ گندا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان میں دو عبادتیں رکھی ہیں۔ روزہ رکھا ہے تاکہ روزے میں ہمارے اندر سے جو گندگی ہے، جو میل دل پر اور روح پر جم گیا ہے، وہ روزے کی گرمی کی وجہ سے چھٹ جائے۔ روزے کی گرمی کی وجہ سے اللہ رب العزت روزے کی گرمی سے اس میل کو نکالتے ہیں۔ پھر اب ایک تو ہو گیا تخلیہ، یہ میل تو نکل گیا، اب دل صاف ہو گیا لیکن خالی ہے، اس کو بھرنا ہے۔ تو اب بھرنے کے لیے قرآن، اس کو کہتے ہیں تحلیہ۔ تو تخلیہ اور تحلیہ، تخلیہ یعنی پہلے میل کو صاف کرنا، تخلیہ یعنی میل کو صاف کرنا، پھر دوسرے تحلیہ، کسی چیز کو بھرنا اندر تاکہ وہ خوبصورت ہو جائے۔ تو روزے کے ذریعے، روزے کی گرمی کے ذریعے سے دل کے میل کچیل کو، روح کے اوپر جو گناہوں کے داغ دھبے لگ گئے ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کی جتنی تلاوت کریں گے دن میں بھی اور رات میں بھی، جتنا قرآن سنیں گے اور جتنا قرآن پڑھیں گے اس کے ذریعے سے تحلیہ یعنی ہمارے دل میں یہ قرآن بھرا جائے گا، قرآن کے نور سے دل منور ہوگا۔ آج جو امت کی زب و حالی، جو امت کی پستی ہے، امت جو گرتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو چکی ہے، قرآن سے تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے۔ قرآن ہماری روح کے لیے روح ہے قرآن، روح کے لیے روح ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف ہمارے حکم کی روح اتاری ہے۔ یہاں روح سے مراد قرآن ہے، یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن جیسے انسان کا جسم ہے، دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری جسم بھی انسان کا جو ظاہری جسم ہے، آنکھیں، ہاتھ، پیر، یہ سارا جسم کام کرتا ہے، اس کا تعلق بھی دل سے۔ دل اگر صحیح رہے گا تو ظاہری جسم بھی صحیح رہے گا، اور
باطنی انسان کی جو اندر کی زندگی ہے اس کا تعلق بھی دل سے. دل زندہ ہوگا تو انسان کی روح بھی زندہ ہوگی. تو ظاہری جو جسم ہے انسان کا، ہاتھ کام برابر کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہے، زبان، پورا جسم صحیح طریقے سے حرکت کر رہا ہے، یہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ دل پر. اس کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دل میں 3 رگیں ہیں. دل میں کتنی؟ 3 رگیں ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دل زندہ ہے. اوپر کا دل جس سے انسان کا جسم متعلق ہے. تو ظاہری جسم جس دل سے متعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے 3 رگیں ہیں. 3 رگیں اگر برابر کام کر رہی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا دل صحیح ہے اور جسم کو کوئی بیماری نہیں لگے. تو ایسے ہی روح کا جو دل ہے اندر وہ زندہ ہے یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے 3 جگہیں ہیں. ظاہری جسم جس دل سے قائم ہے اس دل کو پہچاننے کے لیے 3 رگیں ہیں، اور اندر والا جو دل ہے، روح انسان کی زندہ ہے یا نہیں، وہ پہچاننے کے لیے 3 جگہیں ہیں. وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ ایک جگہ قرآن، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو یا جہاں ہم بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو وہاں ہمارا دل لگ رہا ہے یا نہیں. اگر دل لگتا ہے تو سمجھو اندر کا دل، اندر کی روح زندہ ہے. اگر قرآن سے اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، ایک رکوع پڑھ لیے بور ہو گئے، تھوڑا سن لیے بور ہو گئے، تھوڑا قرآن کو ہاتھ لگا کر بیٹھ گئے، پاؤ پارا ہو گیا، آدھا پارا ہو گیا، بس دل ہی نہیں چاہتا، تو سمجھو ہمارا اندر کا روح، اندر کا جو دل ہے، اندر کی روح ہے، وہ مردہ ہو چکا. 3 جگہوں میں پہچانا جائے گا کہ ہماری اندر کی روح اور اندر کا دل زندہ ہے یا نہیں. ایک تو قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں، اس جگہ سے ہمارا تعلق کتنا ہے، کتنا ہم قرآن کے لیے وقت دیتے ہیں، کتنا بیٹھتے ہیں. دوسرے عبادتوں کی جو جگہ ہے، عبادتوں کی جگہوں میں ہمارا دل، مسلے پر کتنا دل لگتا ہے. نماز کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا کتنی نوافل تک، کتنی رکعتوں تک ہماری طبیعت ساتھ ہوتی ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم 2 رکعت بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. جیسے مسلح ہمیں اٹھا کر پھینکتا ہے، فرض نماز ہوئی اور ہم باہر. اللہ سب کو معاف کرے. سوچیں، ہم اندازہ لگائیں ان 3 جگہوں سے ہمارے اندر کا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے. مر چکا ہے تو اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہ مردہ دل لے کر قبر میں چلے جائیں گے تو کیا حشر ہوگا. ویسے بھی وباؤں کی وجہ، یہ وبا جو چل رہی ہے اس میں کتنے لوگ چلے گئے، اور اللہ نہ کرے جو لوگ مردہ دل لے کر چلے گئے ہوں گے ان کا قبر میں کیا حشر ہو رہا ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کہیں ایسا نہ ہم بھی مردہ دل لے کر چلے جائیں کہ قرآن میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، عبادت میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے. اور تیسری جگہ جہاں ہم اپنے اندر کے دل کو چیک کریں وہ خلوت ہے، تنہائی کی جگہ. تنہائی میں ہمارے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے. تنہائی میں ہم اپنے آپ کو صحیح استعمال کرتے ہیں یا فوراً گناہ کی طرف جاتے ہیں. آج کل موبائل ہے، اس کے اندر تنہائی میں بیٹھے اور موبائل میں اگر ہم بہک گئے، بہکتے بہکتے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا دیکھ لیا، کتنی حرام چیزیں دیکھ لی، تو سمجھو اندر کا دل مر چکا ہے. یہ 3 جگہیں ہیں جہاں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے. تو خیر بات چل رہی ہے قرآن کی کہ قرآن کا اس مہینے سے خاص تعلق ہے. ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں. جن لوگوں کو یہ عذر ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج تو اللہ تعالیٰ نے سہولت کر دی، موبائل میں آپ جس کا چاہیں قرآن سن سکتے ہیں. کم سے کم قرآن سنیں. دن پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے قرآن کے لیے متعین کریں کہ مجھے بس قرآن سننا ہے، کیونکہ قرآن کے سننے کا بھی ثواب. قرآن ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز میں ثواب رکھا ہے. اس کو دیکھنے میں ثواب ہے، اس کو چھونے میں ثواب ہے، اس کو پڑھنے میں ثواب ہے، اس کو لکھنے میں ثواب ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ثواب ہے، اس کو سننے میں، ہر چیز میں ثواب ہے. قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی بابرکت چیز ہے، اس کے ہر جز میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. تو ہمیں اگر پڑھنا نہیں آتا تو یہ عذر کب تک ہم چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے موبائل کی اور کتنی سہولیات عام کر دی ہیں. کم سے کم قرآن کو وقت دو، قرآن سنیں. اس نیت سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ میرے روح کی بیماریوں کو ختم کر دے، میری ایمان کی کمزوری دور کر دے، میرے دل میں جو گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس گندگیوں کو دور کر دے. اس نیت سے ہم سنیں قرآن. باوضو بیٹھ کر ادب کے ساتھ قرآن سنیں، قرآن کو وقت دیں. قرآن سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا تعلق ہمارا گہرا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے مطابق ہماری زندگی کا فیصلہ کرے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا، جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں عزت، دنیا میں بھی عزت دیں گے، دنیا میں ہماری روزی اور سارے مسئلے حل ہوں گے، اور آخرت میں بھی قرآن سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے.
قرآن سے اگر کمزور تعلق ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ کی اس مبارک کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص ہمیں دیا ہے. علامہ بادشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی توفیق نہیں دی. یہ عبادت ایسی ہے قرآن پڑھنا، فرشتے بھی نہیں پڑھتے. فرشتے رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، نماز پڑھیں گے، دوسرے طواف کریں گے، دوسرے اعمال، لیکن قرآن کی تلاوت ان کو نہیں. اسی لیے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے لپکتے ہیں وہاں شوق میں کہ ہمیں پڑھنے نہیں مل رہا ہے، کم سے کم ہم سننے مل جائے. جہاں قرآن کی مجلس ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ساری دنیا میں حدیث پاک میں ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فوراً اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامتی نشان لگا دیا جاتا ہے. ایک جھنڈا، کوئی بھی نشان. جیسے عام طور پر آج کل شیطان کو بلانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، اینٹینا لگا ہوا ہے، ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے. جہاں لگا ہوا ہوگا سارے جتنے شیطان پھر رہے ہیں سب آ جائیں گے کہ چلو یہ اپنا گھر ہے، یہاں رہنا ہے. تو شیطانوں کے جمع کرنے کے لیے اینٹینا ہے. ایسے ہی فرشتوں کو جمع کرنے کے لیے جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر کوئی علامتی نشان لگا دیں گے. ساری دنیا میں جو رحمت کے فرشتے پھرتے ہیں سب اس گھر میں اتریں گے. تو فرشتے لپکتے ہیں قرآن کی طرف. کیوں؟ انہیں قرآن پڑھنے نہیں ملتا تو وہ چاہتے ہیں کم سے کم ہم قرآن سن لیں، قرآن سننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے. تو ہم بھی کوشش کریں گے قرآن سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، ہماری زندگی اللہ رب العزت دنیا میں بھی